آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لوگو تم لوگ خوارج کی نمازوں کے سامنے اپنی نمازوں کو حقیر جانو گے، ان کے روزوں کے سامنے اپنے روزوں کو حقیر جانو گے، قرآن مجید کی تلاوت کریں گے مگر قرآن مجید ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے قرآن مجید کو بڑے انداز میں پڑھیں گے، عمدہ انداز میں پڑھیں گے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس نے شہید کیا اس کا نام عبد الرحمن ملجم، اس کے تعلق سے مورخین لکھتے ہیں، سیرت نگار لکھتے ہیں وہ حافظ قرآن تھا، قرآن مجید کو بڑے عمدہ اسلوب اچھے انداز سے پڑھا کرتا تھا اور بظاہر یہ عبادت گزار تھا۔ اسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تلوار سے وار کیا اور اسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما۔ تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حاضرین خطبہ جمعہ کی مناسبت سے جس عنوان پر لب کشائی کی جائے گی وہ عنوان ہے خوارج کا فتنہ۔ عنوان یہ بہت ہی اہم ہے اور اس عنوان کا انتخاب کرنے کی وجہ یہ ہے آج ہمارے معاشرے میں خصوصاً نوجوان طبقہ یا تو وہ خارجیت کے دہانے پر جا رہا ہے یا پھر خوارج کے چند صفات کو اپنا کر تباہی کو اپنا مقدر بنا رہا ہے۔ آج دیکھا جاتا ہے نوجوانوں میں خصوصاً شریعت اسلامیہ کے علم کو لے کر افراط و تفریط پائی جاتی ہے۔ جس راستے پر خوارج پچھلے زمانے میں گامزن تھے ہو بہو اسی راستے پر
آج ہمارے نوجوان گامزن ہیں، تو ایسے موقع پر ضروری ہو جاتا ہے نوجوان طبقے کو قرآن و حدیث کا علم بتایا جائے اور خوارج کے راستوں کی جو خطرناکیاں گمراہیاں ہیں ان سے نکال کر ان کو اہل السنہ والجماعت سلف صالحین کے راستے پر لایا جائے۔ حضرات، خوارج اس کی تعریف بہت سارے علماء نے اپنے اپنے طور پر کی ہے، لیکن ابو الحسن اشعری نے خوارج کی جو تعریف بیان فرمائی ہے، پہچان کروائی ہے، وہ اس طرح کہ بلا شبہ خوارج کا اطلاق اس گروہ پر کیا جاتا ہے۔ خوارج ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف بغاوت کیے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف خروج کیا، ایسے لوگوں کو خوارج کہا جاتا ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں خوارج کا اطلاق ہر اس شخص پر کیا جا سکتا ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف خروج کرنے والوں کے اقوال کو، ان کے افعال کو، ان کے نظریات کو اور ان کے عقیدے کو اپنا لے۔ اگر کوئی خوارج کے عقائد کو، ان کے نظریات کو اپنا لیتا ہے، ان کے عقیدے کو اپنا لیتا ہے، تو ایسے شخص پر بھی خوارج کا انطباق لازم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح خوارج ہر اس شخص کو کہا جائے گا جو قرآن و حدیث کو قانون ماننے سے انکار کرتا ہے۔ اسی طرح خوارج اس شخص کو بھی کہا جائے گا جو کبیرہ گناہ کے مرتکب انسان کو کافر قرار دے کر ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنمی قرار دیتے ہیں، ایسے شخص کو بھی خوارج کہا جائے گا۔ اسی طرح خوارج کے بہت سارے صفات ہیں۔ الغرض، ابتدا میں خوارج ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جنہوں نے جنگ صفین کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر سے بغاوت کر کے علیحدگی اختیار کی، ان کو خوارج کہا جاتا ہے۔ لیکن علماء کے ایک طبقے کا کہنا ہے خوارج کی ابتدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ سے ہی ہو چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی خوارج کا آغاز ہو چکا تھا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ حنین کے موقع پر مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے۔ اچانک ایک آدمی کھڑا ہوا، ایک شخص کھڑا ہوا اور عرض کرنے لگا، اعدل یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مال غنیمت تقسیم کرنے کے سلسلے میں عدل و انصاف سے کام لیجئے گا، آپ انصاف سے کام لیجئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آدمی کے جو الفاظ تھے بڑے تکلیف دہ محسوس ہوئے، جس کا نام عبداللہ ذو الخویصرہ تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، ویلک ومن یعدل اذا لم اعدل، اے عبداللہ بن ذو الخویصرہ، تم پر افسوس ہو، تباہی ہو، بربادی ہو اگر میں انصاف سے کام نہ لوں، لوگوں کے درمیان اگر میں عدل سے کام نہ لوں تو پھر روئے زمین پر کون ہے جو عدل سے کام لے گا؟ کون ہے میرے سوا جو انصاف سے کام لے گا؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی موجود تھے، آپ نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت دیجئے، میں اس گستاخ کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر جانے دو، اس کو چھوڑ دو، تم نہیں جانتے اس کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے، اس کی نسل سے ایسے انسان پیدا ہوں گے کہ تم لوگ اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے سامنے حقیر جانو گے، اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے سامنے حقیر جانو گے۔ یہ قرآن مجید کی تلاوت تو کریں گے مگر قرآن مجید ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا، یہ دین اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ تو یہ پہلا خارجی تھا جس نے اسلام سے بغاوت کی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقسیم کے سلسلے میں بغاوت کی۔ یہی وجہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو خوارج کے صفات سے آگاہ کیا ہے۔ ان کے صفات کو بیان کر کے محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے صفات کو اپنانے سے اجتناب کرنے کی تلقین کی ہے۔ خوارج کے تعلق سے لوگوں کو بتلایا جانا اس لیے بھی ضروری ہے، یہی وہ گروہ ہے جس نے سب سے پہلے اسلام کے خلاف بغاوت کیا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کبیرہ گناہ کے مرتکب انسان کو کافر قرار دیا، یہی وہ لوگ ہیں جو امت مسلمہ کے صفوں کے درمیان بغاوت کی بیج بوتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو بظاہر مسلمانوں کی صفوں میں رہ کر مسلمانوں کے اندر اختلاف پیدا کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو حکام کے خلاف سب سے پہلے محض ظلم و زیادتی کی وجہ سے خروج کا فتویٰ دیا اور ان کو کافر قرار دیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے اور ان کے خلاف احتجاجاً سرزمین مدینہ کی سرحد پر احتجاج کرنے والے یہی خوارج تھے، اور یہی خوارج تھے جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر کے 40 دن کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام تراشیاں کر کے انہی خوارج نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحکیم کے سلسلے میں کافر قرار دے کر ان کو بھی شہید کر دیا۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط روانہ کر کے کوفہ بلا کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان کربلا میں شہید کیا۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خطرناکیوں سے امت مسلمہ کو آگاہ کیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حلاقيمهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، لوگو تم لوگ خوارج کی نمازوں کے سامنے اپنی نمازوں کو حقیر جانو گے، ان کے روزوں کے سامنے اپنے روزوں کو حقیر جانو گے، قرآن مجید کی تلاوت کریں گے مگر قرآن مجید ان کے حرق کے نیچے نہیں اترے گا۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے قرآن مجید کو بڑے انداز میں پڑھیں گے، عمدہ انداز میں پڑھیں گے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس نے شہید کیا اس کا نام عبد الرحمن ملجم، اس کے تعلق سے مورخین لکھتے ہیں، سیرت نگار لکھتے ہیں، وہ حافظ قرآن تھا، قرآن مجید کو بڑے عمدہ اسلوب اچھے انداز سے پڑھا کرتا تھا اور بظاہر یہ عبادت گزار تھا۔ اسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تلوار سے وار کیا اور اسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ لا یجاوز حلاقیمہم، قرآن مجید کی تلاوت کریں گے مگر قرآن مجید ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، قرآن مجید کے مطابق وہ عمل نہیں کریں گے، بظاہر صرف عمدہ قرات کر لیں گے۔ یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ دین اسلام سے اس طرح نکل چکے ہوں گے جس طرح تیر کمان سے نکل کر شکار کے آر پار ہو جاتی ہے، اسی طرح یہ خوارج ملت اسلامیہ سے خارج ہو جائیں گے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے صفات سے آگاہ کرتے ہوئے کہا یقتلون اہل الاسلام ویدعون اہل الاوثان، خوارج کی علامت، خوارج کی ایک بری صفت یہ ہے وہ اہل اسلام کو قتل کر دیں گے اور بت پرستوں کو، بتوں کی عبادت کرنے والوں کو چھوڑ دیں گے۔ اہل اسلام کو کس طرح قتل کریں گے؟ خوارج کا ایک عقیدہ ہے اگر ملت اسلامیہ میں کوئی فرد گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے، جیسے اگر کوئی زنا کر لا تو خوارج کے سامنے ایسا انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، یعنی وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوا، اور جو انسان کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر لیتا ہے خوارج کے عقیدے کے مطابق ایسا انسان کافر ہو جاتا ہے، اور ایسے انسان کو کافر قرار دے کر خوارج ایسے مسلمانوں کا قتل عام کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یقتلون اہل الاسلام، مسلمانوں کو قتل کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی انہوں نے شہید کیا تحکیم کے مسئلے میں حضرت علی کو کافر قرار دے کر۔ ویدعون اہل الاوثان، اور بت پرستوں کو، بتوں کی عبادت کرنے والوں کو چھوڑ دیں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کے سلسلے میں کہا انہم کلاب النار، حقیقت میں یہ لوگ جہنم کے کتے ہیں، ایسے لوگوں کو جہنم میں ڈھونس دیا جائے گا، جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا۔ اسی طرح ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگاہ کرتے ہوئے امت مسلمہ کو، خصوصاً آج کا نوجوان کا طبقہ خوارج یا خوارج کے صفات سے متاثر ہے، ایسے وقت میں نوجوان طبقے کو بتلانا ضروری ہے
کہ وہ خوارج کے کیا کیا صفات ہیں جس کی وجہ سے گمراہی ضلالت ان کا مقدر بنتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا سیخرج قوم فی آخر الزمان احداث الاسنان سفہاء الاحلام لا یجاوز ایمانہم حناجرہم یمرقون من الاسلام کما یمرق السہم من الرمیہ فأینما لقیتموہم فقتلوہم فإن فی قتلہم اجرا لمن قتلہم یوم القیامہ. آپ علیہ السلام نے فرمایا لوگو ان قریب ایک قوم آئے گی، آخری زمانے میں قوم آئے گی احداث الاسنان، کم عمر ہوں گے، کم عمر کم سن ہوں گے، سفہاء الاحلام کم عقل ہوں گے، بے وقوف ہوں گے. قرآن و حدیث کے دلائل کے انبار لگا دیجئے، قرآن حدیث کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے، اور آج یہی ہو رہا ہے. قرآن مجید کی تلاوتیں بتائی جاتی ہے، قرآن مجید کی آیات بتائی جائیں، احادیث مبارکہ کو بتایا جائے، اس کے باوجود خوارج ایک انچ ہٹنے کے لیے بھی گوارہ نہیں کرتے. آپ علیہ السلام نے فرمایا لا یجاوز ایمانہم حناجرہم، ان کا ایمان ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا. یعنی وہ بظاہر عبادت گزار ہوں گے لیکن عمل کے اعتبار سے سب سے پیچھے ہوں گے. یمرقون من الاسلام کما یمرق السہم من الرمیہ، یہ لوگ دین اسلام سے ایسے نکل چکے ہوں گے جس طرح سے تیر کمان سے نکلنے کے بعد شکار کے آر پار ہو جاتا ہے، اس طرح دین اسلام سے خارج ہو جائیں گے. آپ علیہ السلام نے فرمایا فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ مَجْرًا، تم خوارج کو جہاں پاؤ انہیں قتل کرو، اس لیے کہ ان کو قتل کرنا یہ باعث اجر ہے، اجر کا باعث ہے. ایک روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو انسان خوارج کے ہاتھوں قتل ہوگا اس کے لیے بھی اجر ہے، اس کے لیے جنت ہے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بعدی امتی قوم یقرؤون القرآن لا یجاوز حلاقیمہم یخرجون من الدین کما یخرج السہم من الرمیہ ثم لا یعودون فیہ ہم شر الخلق والخلیقہ. اللہ کے نبی نے فرمایا لوگو میرے جانے کے بعد ایک ایسی قوم آئے گی جو قرآن مجید کو پڑھے گی مگر قرآن مجید کے مطابق عمل نہیں کرے گی، قرآن مجید کے متشابہ آیات میں پڑھی ہوگی. یخرجون من الدین کما یخرج السہم من الرمیہ، یہ لوگ دین اسلام سے اس طرح نکل چکے ہوں گے جس طرح تیر کمان سے نکل کر شکار کے آر پار ہو جاتا ہے، اس طرح یہ دین اسلام سے نکل جائیں گے. ثم لا یعودون فیہ، جب ایک مرتبہ دین اسلام سے خارج ہو جائیں گے، ملت اسلامیہ سے نکل جائیں گے، تو پھر یہ کبھی اسلام کے طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے. ہم شر الخلق والخلیقہ، یہ خلقت کے اعتبار سے بھی اور اخلاق کے اعتبار سے بھی سب سے بدتر قوم ہے. تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ خوارج جب ایک مرتبہ دین اسلام سے نکل جائیں گے تو پھر بعد میں وہ اسلام کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے. محترم حضرات، آج ہمارے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے بہت سارے افراد خوارج کے صفات کو اپنا چکے ہیں. خوارج کو حروریہ وغیرہ وغیرہ کے نام سے جانا جاتا ہے. امت مسلمہ میں بہت سارے افراد ایسے ہیں جو خوارج کے صفات کو اپنا کر ضلالت و گمراہی کے راستے پر پڑے ہوئے ہیں، خصوصاً نوجوان طبقہ. اس لیے کہ یہ بات مشاہدے میں ہے، بر صغیر میں آج نوجوان خوارج کے صفات کو اپنا چکے ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ ان کے پاس علم دین نہیں ہے، شریعت کا ٹھوس مضبوط مستحکم علم نہیں ہے. بظاہر ظاہر سی بات ہے جس انسان کے پاس شریعت کا علم نہ ہو، جس انسان کے پاس دین کا علم نہ ہو، ایسا انسان گمراہی اور ضلالت کے راستے پر جا سکتا ہے. اب ان کو بچانے والے علماء، ان کو بچانے والے محدثین، ان کو بچانے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، نبی کی تعلیمات پر آ کر ہی لوگ اپنے آپ کو، نوجوان اپنے آپ کو خوارج کے صفات سے بچا سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری صفات کا ذکر کیا ہے. خوارج کے صفات میں سے ایک سب سے بھیانک صفت، سب سے خطرناک صفت فتنہ تکفیری، تکفیر کا فتنہ، یعنی ایک دوسرے کو کافر قرار دینا. اور یہ فتنہ ایسا فتنہ ہے
آج ہمارے نوجوانوں کی زندگیوں میں زہیر کے مانند سرایت کرتا جا رہا ہے. لوگ ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے ہیں, اور کافر قرار دینا محض کبیرہ گناہ کی وجہ سے, میں نے خطبے کے آغاز میں بتایا تھا کہ یہ خوارج کی صفت ہے. یعنی خوارج جب کوئی گناہ کبیرہ کا مرتکب کرتا ہے, یعنی انسان جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے. جب انسان کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر لیتا ہے تو قواعد کے عقیدے کے مطابق ایسا انسان کافر ہو گیا, اور ایسے انسان کو کافر قرار دے کر یہ قتل کرتے ہیں. تو آج فتنہ تکفیری, ایک دوسرے کو کافر قرار دینے کا فتنہ یہ نوجوانوں کے اندر آ چکا ہے. فلاں عالم کافر, فلاں بادشاہ کافر, فلاں فلاں شخص نے اس طرح کی بات کہی تھی وہ کافر, فلاں فلاں وہ مشرک, فلاں منافق. یہ فتنہ ہماری صفوں میں آ چکا ہے. اس فتنے کو اٹھا کر پھینک دینا چاہیے ساتوں سمندر پار. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو فتنہ تکفیر کے فتنے سے روکا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں فرمایا, من قال لأخیہ یا کافر فقد باء بها احدہما. اللہ کے نبی نے فرمایا, جو شخص اپنے بھائی کو کہے اے کافر, جو شخص اپنے بھائی کو کہے اے کافر, اگر وہ کافر نہیں ہے تو پھر کہنے والا کافر ہو جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے. آج نوجوان بھی اس فتنے میں مبتلا ہو چکا ہے جن کی عمریں 20-25 سال بھی نہیں ہے. وہ دین اسلام کے بڑے بڑے مسائل پر گفتگو کرتے ہیں, جنہیں نماز کے احکام معلوم نہیں, استنجا کے مسائل نہیں معلوم, روزوں کے کیا احکام و مسائل ہیں ناواقف. مگر ایسے بڑے بڑے مسائل پر گفتگو کرنا نوجوان ضروری سمجھتا ہے جن مسائل پر ہمارے کبار علماء, محدثین, فقہا اپنی زبانوں کو خاموش رکھا کرتے تھے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ بہت بڑے عالم دین ہیں, تقریباً 1000 کتابوں کے مصنف ہیں. ان کو بدعتیوں کے لیے ننگی تلوار کہا جاتا ہے. 1000 کتابوں کے مصنف. ایک بدعت آئی ہوگی تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی وہاں پر رد میں ایک کتاب لکھی ہوتی تھی. بدعتیوں پر بہت ساری کتابیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھ چکے ہیں. ان کے تعلق سے آتا ہے, ایک مرتبہ ان کا مناظرہ ایک معتزلی سے ہوا, جس کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی نہیں ہے, جبکہ اہل السنہ والجماعت کا عقیدہ یہ ہے اللہ تعالیٰ ساتوں آسمان کے اوپر عرش پر مستوی ہے. دلیل ہے الرحمن علی العرش استوى, رحمان عرش پر مستوی ہے. اور جو انسان اللہ تعالیٰ کو عرش پر مستوی ہونے سے انکار کرتا ہے, ایسا انسان کفر عقیدہ رکھتا ہے. کفر عقیدہ ہے. جو انسان اللہ کو عرش پر مستوی نہ مانے یہ کفر عقیدہ ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس سے کہا, غور کیجئے گا, ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو بہت سارا علم, یہ اپنی جگہ محدث, اپنی جگہ مفسر, اپنی جگہ نحو و صرف میں یہ دسترس رکھنے والے, اتنا بڑا عالم, جلیل القدر عالم, جن کا امت مسلمہ میں بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے, جن کے عقائد کے سلسلے میں کئی کتابیں ہیں, وہ گفتگو کر رہے ہیں ایک معتزلی سے اور کہہ رہے ہیں دیکھو ایسا ہے, اگر میں تمہاری باتوں کو مان لوں اور میں یہ عقیدہ رکھوں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی نہیں ہے تو میں کافر ہو جاؤں گا, اس لیے کہ اللہ کے عرش پر مستوی ہونے کا مجھے علم ہے, قرآن سے بھی حدیث سے بھی مجھے علم ہے, قرآن کا بھی حدیث کا بھی, اور فہم بھی ہے, میں سمجھتا ہوں بھی یہ قرآن حدیث, لیکن اس کے باوجود میں تمہیں کافر قرار نہیں دوں گا, اس لیے کہ تمہیں علم تو ہے مگر فہم نہیں ہے, سمجھ نہیں ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہاں پر عدم فہم, سمجھ کے نہ ہونے کا عذر تلاش کر کے اس کو کافر قرار نہیں دیا. اگر اس جگہ پر ہم اور آپ ہوتے تو فوراً لوگوں کے پاس کہتے پھرتے کہ یہ کافر ہے, اس لیے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہونے کا انکار کیا ہے. عقیدہ تو کفری عقیدہ ہے, مگر اس کے باوجود بھی ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کو کافر قرار نہیں دیا. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ, جنہیں
امام اہل سنہ والجماعہ کہا جاتا ہے. اہل السنہ والجماعت کے امام جن کے بارے میں آتا ہے آپ کو 10 لاکھ احادیث یاد تھیں. 10 لاکھ احادیث. مسئلہ خلق قرآن میں، یعنی قرآن یہ اللہ کا کلام، اللہ کی صفت ہے یا پھر اللہ کی مخلوق ہے. اس مسئلے میں اہل سنہ والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے. جو انسان اللہ کے قرآن کو اللہ کی مخلوق کہے تو ایسا انسان کفری عقیدہ رکھتا ہے. مسئلہ خلق قرآن میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو 3 بادشاہوں نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے. مورخین لکھتے ہیں کہ بسا اوقات امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو ایسی سزائیں اور ایسے کوڑے مارے جاتے، بے ہوش ہو کر گر جایا کرتے تھے. بسا اوقات ایک مزدور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو جذبہ دلا کر چلا جاتا ہے، اے امام آپ اپنے مسئلے پر موقف پر قائم رہیے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں اس کے کہنے سے میرے اندر ہمت اور شجاعت پیدا ہو گئی اور میں بادشاہوں کے سامنے پائے ثبات یعنی ثابت قدمی کے ساتھ کھڑا رہا. اللہ کا کلام قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے. 3 بادشاہوں نے، مامون، معتصم باللہ، واثق باللہ، ان تینوں بادشاہوں نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو زد و کوب کیا، نشانہ ستم بنایا مسئلہ خلق قرآن میں، اور کہا کہ اے امام تم ایک مرتبہ، اے احمد تم ایک مرتبہ اپنی زبان سے کہو قرآن اللہ کی مخلوق ہے، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے اور اپنا وزیر بنا لیں گے، اپنے قریب کر لیں گے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس کا انکار کیا. اب یہاں پر غور کیجئے، بتانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے، تینوں بادشاہوں کی جانب سے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے کے بعد بھی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ان کو کافر قرار نہیں دیا. ان کے تعلق سے عدم علم اور عدم فہم کا عذر تلاش کیا اور اپنی زبان کو خاموش رکھا. لہذا فتنہ تکفیری کے سلسلے میں ہمارا یہ نوجوانوں سے خصوصاً پیغام ہے، وہ اپنی زبانوں کو خاموش رکھیں. یہ بڑے بڑے علماء کا کام ہے جو ہندوستان کے پائے کے علماء، کبار فقہا ہیں، جن کو نہ آپ جانتے ہیں نہ ہم جانتے ہیں. یہ لائبریریوں میں بیٹھ کر کتابیں پڑھتے ہیں، بڑے بڑے مسائل لکھتے ہیں، بڑے بڑے فتوے دیتے ہیں، ان کا کام ہے. اسی طرح ایک اور صفت بتا کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا. خوارج کی صفات میں سے ایک صفت جہلا کو اور کتابوں کو اپنا استاذ تسلیم کرنا. اور نوجوان اس فتنے میں مبتلا ہیں. بعض نوجوان کتابوں کو ہی اپنا استاذ تصور کر لیتے ہیں، اور یاد رکھیں کتابوں کو جہلا کو استاذ تسلیم کرنا یہ خوارج کی نشانی ہے. اگر ایک عام نوجوان قرآن حدیث کو از خود پڑھنا شروع کرے، بڑے بڑے مسائل میں اگر وہ چلا جائے تو ظاہر سی بات ہے وہ گمراہ ہونے کے چانسز اس کے. اگر وہی کتاب کسی استاذ کو مقرر کر کے پڑھے تو اس کے لیے ہدایت کا باعث ہے. نوجوان آج اس فتنے میں مبتلا ہو چکے ہیں اور ایسے انسانوں کو اپنا استاذ تسلیم کر رہے ہیں جو طالب علم ہے نہ عالم ہے، جیسے انجینئر علی مرزا. موجودہ دور میں بر صغیر کا یہ سب سے بڑا فتنہ ہے، اور ہمارے نوجوان اس کی باتوں کو اپنا کر اس کی باتوں پر عمل کر رہے ہیں، جو نہ ٹھیک سے عالم ہے نہ طالب علم ہے. کسی عالم کے پاس اس نے نہیں پڑھا. احادیث مبارکہ کو سامنے رکھ کر شکوک و شبہات پیدا کر کے نوجوانوں کے عقیدے کو خراب کرنے کا کام انجینئر علی مرزا بر صغیر میں کر رہا ہے، اور ہمارے نوجوان اس کے گرویدہ ہوتے جا رہے ہیں. میں نوجوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو نہ عالم ہے نہ طالب علم ہے، آپ اس کی باتوں کو کیسے تسلیم کر لو گے؟ جس نے کہا صحابہ کرام پر اگر ہم اس زمانے میں ہوتے تو صحابہ کرام پر تلوار اٹھاتے تھے، جو شخص صحابہ کرام پر تلوار اٹھانے کی بات کرتا ہے، کیا تم دین اسلام کی تعلیمات اس شخص سے حاصل کرو گے؟ سچ فرمایا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اتخذ الناس رؤوسا جہالا.
قیامت کے قریب لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے. فَسُئِلُوا، اور جاہلوں سے سوال کریں گے. فَافْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، یہ جہالا قرآن مجید کے مطابق فتویٰ دینے کی بجائے اپنے جہالت سے فتویٰ دیں گے، خود گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر دیں گے. اور یہی انجینئر علی مرزا کر رہا ہے، جو جاہل انسان ہے، لوگوں کو گمراہ بھی کر رہا ہے اور خود بھی گمراہ ہو رہا ہے. پوری مکمل حدیث اس طرح ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. بے شک اللہ تعالی علم دین کو لوگوں کے دلوں سے چھین کر ختم نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ دینی علم کو، شریعت کے علم کو علماء کی وفات کے ذریعے ختم کر دے گا. جب روئے زمین پر علماء کبار باقی نہ بچیں گے، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، ان کو سوال کریں گے، خود گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر دیں گے. یہ چند خوارج کے صفات تھے. تو نوجوان طبقے کو چاہیے ان صفات سے اپنے آپ کو بچائے رکھے اور اپنا واسطہ علماء سے جوڑے. قرآن مجید کے احادیث مبارکہ کے دین اسلام کے جو بھی مسائل احکام جاننے ہوں تو علماء کو لازم پکڑ لیں، اس لیے کہ روئے زمین پر علماء ہی ہیں جو آپ کو صحیح معنوں میں قرآن مجید کی اور احادیث مبارکہ کی تعلیمات بتا سکتے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو سنی ہوئی باتوں کو ذہن نشر کر کے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.